یہ دیکھیں چھوٹا سا اس نے چھتا بنایا ہے, یہ خود بنایا ہے, یہ خود بنایا ہے. یہ شیٹ ہے دیکھیں, یہ اندر یہ ہم فریم رکھ لیتے ہیں. اچھا یہ فریم اور اس میں یہ موم والی شیٹ لگتی ہے, یہ تار لگا دیتے ہیں جا کے ٹوٹے نہ. یہ شیٹ پوری بھی لگتی ہے اور آدھی بھی, لیکن اس کو ہم آدھی ہی دیتے ہیں, اس کو پوری نہیں دے سکتے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو میں نے ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, یہ اس میں شیرہ بھر کر انہیں دیا تھا. یہ لکڑی کے ٹکڑے اس لیے کہ اس میں ڈوب نہ سکیں, اور نہ کرے تو ڈوب جاتی ہے, ڈوب کے مر جاتی ہیں. یہ شیرہ دیتے کیوں کہ نئی پکڑی ہیں, ابھی باہر پھولوں پہ کچھ ہے نہیں, تو انہوں نے اس شیرے کو کنورٹ کر کے موم بنانا ہے اور اپنا گھر کھڑا کرنا ہے. اس کے بعد ان چھتوں کے اوپر وہ چڑھی ہوئی ہیں. یہ اس میں چھتے کے چھوٹے پیس میں نے لگائے تھے, ابتدا میں یہ چھوٹے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اس کے اوپر یہ ساتھ موجود نہیں ہے, تو یہ سو بھی جاتی ہے. آپ کا کتنے عرصے سے تعلق ہے مکھیاں پالنے؟ میں بائی برتھ بی کیپر ہوں, بہت لمبے ٹائم سے اس پہ یہی کام کر رہا ہوں. جس طرح مجھے فطرت کی اور چیزوں سے دلچسپی تھی, پرندے وغیرہ, میں نے پورا چڑیا گھر بھی کسی ٹائم رکھا ہوا تھا, لیکن وہ ساری چیزیں مجھے کچھ دے نہیں رہی تھی, میں ہی ان کو دے رہا تھا. آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ ایسی چیزیں جن سے میں اپنا شوق بھی پورا کر سکتا ہوں اور یہ میرا گھر بھی چلا سکتی ہیں. تو اللہ نے ایسا کیا کہ آپ جیسے مہربان ادارے آئے تو میری وجہ سے کئی اور گھر بھی چلنا شروع ہو گئے. یہ عام آدمی جو مکھی نہیں پال رہا, آپ کس طرح ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کس طرح مکھیاں پال اس لائن پہ آ سکتا؟ اچھا ایک عام آدمی دیکھیں, ہمارا ایک عام بچہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری زیادہ آبادی ہے میٹرک FA BA کر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے, ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہیں آگے پیچھے ان کاموں پہ, اور اگر دیکھیں گے وہ کتنا کماتے ہیں تو ایک گھر کی وہ سبزی بھی پوری نہیں کر پا رہے ہوتے. اگر ان لوگوں کو اس کام پہ لگایا جائے, موٹیویٹ کیا جائے, ذہن سازی کی جائے کہ یہ بھی ایک صنعت ہے, اس سے بھی آپ کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو وہ لوگ جو وہاں جا کر دھکے کھاتے ہیں ان کو ان کی گھر میں ان کی دہلیز میں یہ روزگار میسر آ جاتا ہے. اور ایک آدمی میکسیمم 4 سے 6 ڈبے رکھ کر, کیونکہ شہد ہی نہیں ہے, شہد سے جو موم بنتی ہے, موم سے موم بتی بنتی ہے, یہ لپسٹک موم سے بنتی ہے گھر میں, اس سے کولڈ کریم بنتی ہے, ہاتھ پاؤں پھٹنے کی مرہم اسی موم سے بنتی ہے, یہ فرنیچر پالش اسی سے بنتی ہے, آپ کار جس سے چمکاتے ہیں وہ اسی موم سے بنتی ہے. یہ کیا یہ ساری چیزیں یہ ساتھ اور گھر کی سطح پہ یہ گھر کی سب, اس کے لیے کسی کیمیکل کسی کارخانے کی ضرورت نہیں, گھر کا جو کچن ہے وہاں. اور میرا کوٹا میں ایک پروجیکٹ ہے, خواتین آج بھی وہاں کی لپسٹک بنا کر سیل کرتی ہیں, جہاں دیرکوٹ میں بھی خواتین لپسٹک اپنے گھر کی, اور وہ آرگینک لپسٹک بنتی ہے جو جس کی بڑی اچھی قیمت ہوتی ہے. اچھا مکھیوں سے شہد کے علاوہ ہم پولن حاصل کرتے ہیں, ہم رائل جیلی حاصل کرتے ہیں, ہم پروپولس حاصل کرتے ہیں, ہم ایون کہ مکھیوں کا زہر بھی حاصل کرتے ہیں. مکھیوں کا زہر جو کینسر اور ڈفرینٹ میڈیسن میں یوز ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں شہد سے قیمتی ہیں, تو یہ اس کا آغاز ہوا ہے, یہاں پہ لوگ یہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کو سیل بھی کر رہے ہیں. یعنی ہم کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ ایک شہد کے ساتھ کتنی انڈسٹری جڑ رہی ہے؟ ایک کے ساتھ دیکھیں, شہد کی مکھی کے ساتھ آپ موم بتی کی انڈسٹری, آپ لپسٹک کی انڈسٹری, مختلف کریموں کی, کاسمیٹکس کی بہت ساری اور چیزیں ہیں. پھر آپ اس سے پولن جو حکیم استعمال کرتے ہیں, ایون کہ یہ ہڈیوں کے لیے بھی ضروری ہے, اور یہ پولن کینڈی بنتی ہے جو ہمارے کھلاڑی وہ فوری منہ میں لیتے ہیں جس سے فوری انرجی بحال ہوتی ہے, وہ پولن کینڈی ہی ہوتی ہے. اور اس سے پھر یہ پوائزن, اچھا اس سے پھر جو اور پروڈکٹ بنتی ہیں, دیرکوٹ کی کلبی مشہور ہے, آپ کو پتا ہوگا. دیرکوٹ میں لوکل جو کلبی بناتے ہیں شہد سے, تو وہ شہد اگر 500 روپے کا تو کلبی بنا کر شاید وہ 5000 میں سیل ہو جاتا ہے. اور یہ جتنی چیزوں کے آپ نے نام لیے شہد کے لیے, یہ گھر میں تیار ہو سکتی, یہ ساری چیزیں گھر میں تیار ہو سکتی نہیں بلکہ یہاں ہو رہی ہے. ہم مثال دیتے چائنا میں جا کر دیکھیں یہ ہو رہا ہے, نہ کوئی جائے نہ دیکھے. میں یہ کہتا ہوں دیرکوٹ میں یہ ہو رہا ہے, ملوٹ میں یہ ہو رہا ہے, دیکھنا ہے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے, وہ آ کر یہاں پہ دیکھ سکتا ہے ڈور ٹو ڈور کے یہ کام کس طرح ہو رہے ہیں. اچھا یہ ہمارے ناظرین کو سوری ایک اور چیز میں ایڈ کر لوں اس میں, کہ اب چونکہ مہنگائی اور دیگر چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ مرد, گھر کا ایک مرد کماتا تھا تو گھر کا نظام چل جاتا تھا. اب خواتین نے بھی کمانا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمارے گھر کا نظام چلتا نہیں. اچھا ہماری جو روایات ہیں وہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی, یعنی چند ہے کہ کوئی ٹیچر لگے یا کچھ, وہ ہماری 1-2% بھی نہیں ہے. اب اس کی نسبت دیگر معاشروں میں جائیں تو میں نے گاڑیاں چلاتے بھی لڑکیاں دیکھی ہیں, کنڈکٹری کرتے بھی دیکھی ہیں, مزدوری اینٹ کے بٹو پہ بھی کرتی ہیں. ہمارا معاشرتی وہ اقدار ایسی نہیں ہے. اب خواتین اگر گھر میں یہ والا کام کریں گی تو وہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے گھریلو طور پر یہ بہت اچھے سے کر لیتی ہیں. کیا خواتین ایزیلی کر سکتی ہیں؟ کر رہی ہیں. ہماری جو آج کل جو ہیومن اپیل خصوصاً ٹریننگ کرواتی ہے ان کا ریشو 50% ہے. ہم 50 خواتین اور 50 مردوں کو لیتے ہیں, اور خواتین بھی بڑے اچھے سے اس کام کو کر سکتی ہیں. اور ایک اور چیز کہ ہماری جو جس طرح جانور بکریاں یہ پالنا خواتین کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ایک روایت چلی آئی ہے.
شہد کی مکھیوں کا کام بھی آج تک ہمارے بارڈر ایریاز میں جو پرانے طریقے سے کر رہے ہیں وہ صرف خواتین ہی کرتی ہیں انہیں کی اچھا ذمہ۔ یہ عام جو ایک عام بھی جس نے نہیں کیا پہلی دفعہ کام شروع کرے گا اس کے لیے دو چیزیں اس کو چاہیے، ایک ڈبہ چاہیے اور شہد کی مکھی چاہیے، یہ دو چیزیں کہاں سے ہیں؟ اچھا ان دونوں چیزوں سے اہم چیز یہ ہے کہ اسے ایک بہترین ٹریننگ چاہیے۔ جب تک ٹرین نہیں ہوا تو آپ 500 ڈبے دے دیں اس کے کسی کام کے نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم فارمر کو سلیکٹ کرتے ہیں اس میں کمی رہ جاتی ہے، جو اس میں فطری طور پر انوالو نہ ہو یعنی وہ کسان نہ ہو اس کے ضرورت کی چیز نہیں اور اس کو ہوتی۔ دلچسپی اور انٹرسٹ ہو۔ ہاں پھر کم از کم وہ پڑھا لکھا ہو چکے، یہ ساری سائنٹیفک چیزیں ہوتی ہیں، کم از کم میٹر کو وہ صحیح کچھ سمجھ لیتا ہو۔ وہ اس کی ساری چیزیں سمجھ سکے۔ اچھا ٹریننگ کے بعد جو باکسز، ٹول کٹ اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں یہ فارمر کو فراہم کی جائیں اور پھر ان کو 1 سال تک ان کا پیچھا کیا جائے، ڈور سٹیپ تک ان کو معاونت کی جائے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، یا معاونت کی جائے اگر وہ کوئی خود کرنا چاہے تو جیسے ٹریننگ کی ٹول کٹ ہے وہ کتنی کاسٹ ہوتی ہے اس کی؟ ٹول کٹ میکسیمم 3000 سے 35 ہوگی، جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں روز اور اس کی کے آ اوپر جاتی جو ہیں۔ باکسز بکسا بنا کے وہ رکھے اس کی کاسٹ اچھا ایک تیار باکس جس کے اندر وہ 10 ریک ہوتے ہیں، اس کے وہ موم کی شیٹ ہوتی ہیں، تار، یہ ساری چیزیں، یہ میکسیمم 4000 روپے کا ایک ڈبہ آپ کو 4-5 تیار، ہزار کا کر ہاں 5 بھی نہیں 4000 میں آپ کو مکمل آ جائے گا۔ اچھا بغیر انویسٹ کیے بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ جو ڈبہ ہم لکڑی سے بناتے ہیں یہ مٹی سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری خواتین جو تندور اور چولہا بناتی ہیں جی۔ وہ یہ والا بھی بنا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر موم اور وہ چیز صرف موم اور لکڑی کے ریک ہونے چاہیے ہوں گے۔ موم اور لکڑی کے ریک کا کنسپٹ کیا ہے؟ اچھا اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو ایک اولڈ طریقہ تھا وہ شاید نکالنے کا یہ کہ ان کا سارا گھر توڑ کر ہم لے لیتے ہیں، وہ سارے کے طرح توڑ کر لے لیتے۔ توڑنے سے یہ ہے کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا وہ بھاگ جائیں گے، اگر رہیں تو پھر انہیں 1 سال چاہیے پورا وہ بنانے کے لیے، اور وہ موم 1 کلو موم بنانے کے لیے 8 کلو شاید ہضم کرنا پڑتا ہے ان کو، اتنی بڑی قیمت دیتی ہیں اس گھر کی۔ جو موم کی شیٹ اور ریک ہے ہمارے، ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ چھتا توڑنے سے بچ جاتا ہے، ہم نکال کر اس سے شہد لے کر وہ چھتا واپس لگا لیتے ہیں۔ بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ اس کا گھر نہ ٹوٹے اور وہ سیف رہے، اور پھر ہم اس کو دیکھ سکے کہ آیا اس کے اندر کیا ہے۔ اب جو ٹریڈیشنل ہے ہماری، ہمیں 2 ہی پتہ چلتا ہے، یا بھاگ گئی یا مر گئی۔ اب یہ دونوں کام کسی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ وجہ ہم اس میں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ گھر توڑے بغیر اس کا اندر کا نظام دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ جو نظام جدید ہے اس میں ہم ہر ایک چھتا دیکھ کر اس کو واپس لگا سکتے ہیں، اور یہ مکھی اس میں کمفرٹیبل رہتی ہے۔ ہاں کمفرٹیبل رہتی ہے۔ بھاگنے کا اس میں کچھ اس کے ایشوز اپنے ہیں کیونکہ مکھی پہ ابھی اس پہ ہم بالکل ابتدائی سٹیپ پہ ہیں ریسرچ کے اعتبار سے، تو ہم اس کو نہ بھاگنے سے ابھی تک اس طرح سے روک پائے۔ بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکھی لی تو اب یہ 100% رہے گی۔ جو بندہ نیا کام